ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو کہا کہ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو محمد ہے، انہیں میرے دربار میں پیش کیا جائے، اور اپنا ارادہ کچھ یوں ظاہر کیا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا، چونکہ آپ اہل بیت سے تھے، لوگوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت، بڑی عزت تھی۔ وزیر نے کہا کہ ایک شخص جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گوشہ نشین ہو گیا، کیوں اس کو چھیڑتے ہو؟ خلیفہ منصور نہ مانا۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں جو ہی تشریف لائے تو آنے سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکیب یہ بنائی کہ اپنے درباریوں کو کہا تھا کہ میں جو ہی اپنا تاج اتاروں نا، تو یہ تاج اتارنا یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ اب ان کا کام پورا کر دیا جائے۔ خیر، حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف لائے تو جیسے ہی آپ دربار میں تشریف لاتے ہیں خلیفہ منصور کھڑا ہو گیا، اور ایک عجیب و غریب قسم کا رعب و دبدبا خلیفہ منصور پر طاری ہو گیا، یہاں تک کہ خلیفہ منصور نے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے تخت پر بٹھایا اور خود آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اب درباری پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، بالکل وہ معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ اب وہ قدموں میں بیٹھا لجاجت کر رہا ہے اور آپ کے متعلق اچھے کلمات بیان کر رہا ہے، اور کہنے لگا علی جا میرے لائق کوئی کام اور حاجت ہو تو ارشاد فرمائیے، قربان جاؤں میرے آقا حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا حاجت بیان کی۔ ارشاد فرمایا اگر میری حاجت پورا کرنا چاہتے ہو تو میری حاجت یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے اپنے دربار میں طلب نہ کرنا، میری عبادت میری ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی آپ رخصت ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کم و بیش 3 دن 3 راتیں خلیفہ منصور گشی تاری رہی۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے درباری نے پوچھا کیا ہو گیا، تو خلیفہ منصور نے کہا کہ کیا بتاؤں، جیسے ہی سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دربار میں تشریف لائے تو آپ کے پیچھے اتنا بڑا میں نے اژدہا دیکھا، اور اس کا جوڑا اتنا بڑا تھا کہ یہ میرے چبوترے سمیت مجھے نگل جاتا، اور گویا یہ مجھے کہہ رہا تھا اگر انہیں کچھ ہوا تو چبوترے سمیت تجھے کھا جاؤں گا، اب میں کیا کروں۔ اس طرح اس نے آپ کی عزت کی، تعظیم کی۔ تو اس سے ہمیں حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ پتہ چلا، جن کی یاد عشاق 22 رجب المرجب مناتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ جب بھی آتا ہے نا تو یہ بالخصوص 2 یادیں اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ایک تو اس کی اپنی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے رجب المرجب کی، یہ میرے رب کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ تو جب رجب آتی ہے تو عبادت کا ذہن بنتا ہے، تو الحمدللہ چونکہ ہمیں خواجہ غریب نواز کا دامن ملا ہوا ہے تو ان کی نیاز، ان کا ذکر، ان کی باتیں سن کر مزید ہمیں عبادت کا بیج بونے کا ذہن ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی 6 رجب المرجب ختم ہوتی ہے تو 22 رجب المرجب کا دن آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے کہ چلے ان کی بھی اب نیاز کرنی ہے، ان کا بھی اصال ثواب کرنا ہے، تو قرآن پڑھیں گے تو پھر کھیر پکے گی، تو یوں پھر وہ مٹی کے برتن کنڈوں میں کھیر پکائی جاتی ہے، کنڈے جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ رجب کے کنڈے مشہور ہو گئے۔ الہی میرا